کوفہ والوں تم نے بڑی بے وفائیاں کی ہیں. تم نے میرے دادا علی کے ساتھ بے وفائی کی تھی, حسن کے ساتھ بے وفائی کی تھی, مسلم کے ساتھ بے وفائی کی تھی. میرے ساتھ بے وفائی نہ کرنا. میں وعدہ کرتا ہوں میں آج کی رات تمہاری آزادی کی رات لکھواؤں گا. آج کے بعد میں کوفہ آزاد کروا دوں گا اور شام میں حملہ کر دوں گا. میں دمشق کے تخت پہ سجاد کے بیٹے باقر کو بٹھاؤں گا. میں مدینہ سے لے کے شام تک آل محمد کے نوکروں کو سرداریاں لے کے دوں گا. ان کے دھوکے میں نہ آنا. وہ جنہوں نے ہاتھوں میں بیعت کی تھی وہ ڈر گئے اور مسجد میں جا کے پناہ لینی شروع کر دی. روکتا رہا زید, انہوں نے مسجد میں پناہ لی. جب یہ سارے جنہوں نے زید کی ہاتھ میں بیعت کی تھی جب مسجد کے اندر پہنچ گئے تو اس ملاؤں نے کہا اب اوپر والے میناروں سے ان پر تیر برسا کے جو اندر آئے قتل کر. خون کی ندیاں بہہ رہی تھی اور باہر سجاد کا بیٹا کوفے کا محاصرہ توڑ رہا ہے. اب لشکر بڑھ چکا تھا, آدھا زید کے ساتھ تھا اور آدھا لشکر زید کو چھوڑ چکا تھا. جناب زید گلیوں میں لڑتے لڑتے آواز دے رہے تھے یہ تم نے ہمارے ساتھ کوئی نیا کام نہیں کیا. مجھے خبر تھی تو مجھے تنہا چھوڑو گے, لیکن میں نے یہ قیام تمہاری آزادی کے لیے کیا تھا. میں تمہارے ہی قیدیوں کو زندان سے آزاد کروانا چاہتا تھا. میں تمہاری حقوق کی عزت اور تمہاری ہی وقار کے لیے سب کچھ کر رہا تھا. حملہ کرتا کرتا زید, پھر ایک ایسا لمحہ آیا کہ گلیوں میں صرف زید اور زید کا بیٹا تھا, ایک باپ اور ایک بیٹا. اور کتابیں کہتی ہیں کہ دونوں سواری مر چکی تھی, گھوڑا شہید ہو چکا تھا. جناب زید نے اپنے بیٹے سے کہا میری کمر کے ساتھ کمر ملا, بس کوشش کرنا مجھے پیچھے سے نیزہ نہ لگے, جو وار ہو میرے سینے پہ. باپ اور بیٹا گلیوں میں لڑ رہے تھے. جناب زید تلوار کو نیام سے نکالے ہوئے یکم سفر کی پوری رات لڑتا رہا سجاد کا بیٹا, اور ہر گلی سے لڑتا ہوا جو آواز دے رہا تھا جو عزادار بیٹھے ہو تمہاری اس بات پہ چیخ نکل جائے گی. جب کوفے کا موڑ مڑتا تھا نعرہ بلند کر کے کہتا تھا اس موڑ پہ روکا تھا تم نے علی کی بیٹی کو, ان بازاروں میں مارا تھا تم نے علی کی بیٹی کو, اس موڑ پہ مارا تھا تم نے محمد کی بیٹی کو. بس سادات و غیر سادات مجھے معاف کر دینا. 4 تیر ہیں جو آل محمد کو نہیں بھولتے. ایک تیر جو عباس کے مشکیزے پہ لگا, ایک تیر جو اصغر کی گردن پہ لگا, ایک تیر جو حسین کی پیشانی پہ لگا. بس لڑ رہا تھا سجاد کا بیٹا زید. کوفے کی میناروں پہ فجر کی اذان مؤذن دے رہا تھا جب ایک سنسناتا ہوا تیر آ کے پیشانی پہ لگا. پیشانی پہ تیر لگا. بیٹے نے زخمی باپ کو سنبھالا, ساتھ چند نوکر لے کے کوفے کے ایک شیعہ کے گھر چلے گئے. جناب زید کا سپاہی تھا, طبیب کو بلایا گیا. جب طبیب آیا طبیب نے دیکھا کہ تیر پیشانی کے اندر چلا گیا ہے, دماغ میں پیوست ہو چکا ہے. اس کا تیر نکال لوں گا تب بھی موت ہے, تیر رہنے دوں گا تب بھی موت ہے. یہ ہے سجاد کا بیٹا. جب طبیب نے کہا میں تیر نکالوں گا تو موت فوراً واقع ہو جائے گی, تیر رہنے دوں گا تو تڑپ تڑپ کے موت آئے گی. مولا زید نے آنکھیں کھولی, آنکھیں کھول کے طبیب کو کہنے لگے تیر نہ نکال, میری ابھی نماز باقی ہے. آئے سادات و غیر سادات مجھے معاف کر. نماز سجاد کی بڑی مشکل تھی, لیکن میں معافی مانگ کے دوں گا وہ کیسے سجدہ کرے جس کی پیشانی میں تیر ہو. کتابیں کہتی ہیں رخسار کے بل سجدہ کیا. بیٹا دیکھ رہا تھا جب باپ نے سجدے کی تسبیح کو مکمل کیا, نماز مکمل کی. جناب یحییٰ کو کہا جعفر صادق کو میرا سلام کہنا. آخری وصیت جناب زید کی. جناب زید رو کے کہتے ہیں یحییٰ میری دفنانے کے بعد مدینے نہ جانا. میں ماتمیوں سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں. جناب زید نے کہا یحییٰ مجھے دفنانے کے بعد مدینے نہ جانا. یحییٰ کی آواز ہے بابا کہاں جاؤں؟ فرمایا مجھے دفنا کے سیدھا کربلا جانا. کوفہ سے کربلا قریب ہے, کربلا جا کے عباس کی قبر پہ جا کے کہنا کہ زید نے کوشش بڑی کی تھی, بیٹا میری شہادت کی خبر جا کے حضرت ابوالفضل عباس کو دینا. طبیب نے تیر کھینچا اور باپ کا سر بیٹے کے زانوں پہ آیا. یہ جو آج 2 سفر کی فجر تھی, فجر کے بعد کوفہ میں جناب زید اپنے بیٹے یحییٰ کی گود میں سر آیا. یحییٰ گود میں بابے کا سر رکھ کے کوفہ میں آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہا تھا میرے اللہ جو لگتے تھے وہ مارے گئے,
جنہوں کا دعویٰ تھا وہ چھوڑ کے چلے گئے. میرے اللہ کوفے میں میرا کوئی نہیں ہے. مجھے بتا میں اپنا بابا دفناؤں گا. جو رو پڑے ہو، جو سید بیٹھے ہو، میں تمہاری طرف سے کہتا ہوں اے درگار یحییٰ، آپ نے کوفہ میں کہا تھا میرے اللہ میں اپنا بابا کہاں دفناؤں. یہ آپ کا حوصلہ تھا، لیکن پرسہ ہے تیرے اس سجاد کا جو شام میں کہہ رہا تھا میرے اللہ میں سکینہ کہاں دفناؤں. بابے کی قبر بنانا آسان تھا، بہن کو قبر بنانا بڑا مشکل. بڑی دردناک شہادت ہے جناب زید. تابوت ہے. میں دو جملے جناب سجاد کے بھی پڑھوں گا، شہزادی فضہ کا بھی ایک جملہ پڑھوں گا تاکہ کوئی آنکھ خشک نہ یہاں سے اٹھے. جناب زید ابھی چھوٹے تھے. جناب زید دیکھتے تھے کہ میرا بابا سجاد ہر وقت روتا. ایک دن جناب زید چلتے چلتے وہاں آئے جہاں پر جوان بھائی باقر بیٹھا. جناب باقر کی گود، جناب باقر اولاد کی طرح پیار کرتے تھے جناب زید سے. بھائی کی گود میں آگے بیٹھ کے کہتے باقر مجھے بتا بابا روتا کیوں ہے. جناب باقر نے گود میں جناب زید کو بٹھا کے کہا زید میری ایک پھپھی تھی جس کا نام سکینہ. میرا بابا سجاد اسے بڑا پیار کرتا تھا. زید وہ شام کے زندان میں مر گئی تھی. میں نے اور میرے باپ نے اندھیری رات میں قبرستان مسافرہ میں اپنی اس پھپھی کی قبر بنائی تھی. زید میرے بابا کے ایک بھائی تھا، نام جس کا علی اکبر تھا. اس کے سینے میں پرچی لگی تھی. ایک قاسم تھا جس کے چہرے پامال ہوئے تھے. جناب زید نے 55 میں باقر سے کربلا سن لی. پھر اس کے بعد کتابیں کہتی ہیں زید ہر لمحہ روتے تھے. زید نے تلوار چلانا سیکھ لی. ایک دن وہاں آیا جہاں مصلے پہ سجاد بیٹھے تھے. رو کے کہتے بابا میں نے تلوار چلانا سیکھ لی ہے. بابا میرا جی چاہتا ہے کہ میری پہلی تلوار کا ہنر آپ دیکھیں. بابا دیوار پہ کھڑے ہوں، دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑے ہوں. میں نے 50 مدینے کے نوجوانوں کو بلایا ہے، وہ 50 مجھ پہ حملہ کریں گے، میں اکیلا تلوار سے دفاع کروں گا. بابا تو اپنے زید کی تلوار چلانا دیکھنا. جناب سجاد مصلی سے اٹھے، ضعیف باریک سفید داڑھی لہو رونے والا امام اٹھ کے آگے دروازے پہ کھڑا ہو گیا. زید نے 50 نوجوانوں سے لڑنا شروع کیا. 50 کے 50 جب چوک سے دوڑ گئے، جناب زید نے پیچھے مڑ کے دیکھا میرا بابا مجھے داد دے رہا ہوگا، میرا بابا مجھے مرحبا کہہ رہا ہوگا. زید نے مڑ کے دیکھا سجاد زمین میں لٹکائے ہوئے تھے. جناب زید نے آگے مولا سجاد سے اٹھایا. روکے کا بابا میں تجھے تلوار دکھانے آیا تھا، تیرے بیٹے کی تلوار کیسے چل رہی ہے؟ بابا آپ غش کیوں کھا گئے؟ روکے کہتے زید میں بھی لڑنا چاہتا تھا، مجھے کربلا میں لڑنے کے سینے نہیں دیا. میں بھی تلوار لے کے بار بار باہر آتا تھا. میری پھپھی آگے کھڑی ہو کے کہتی تھی سجاد تو نے کربلا نہیں لڑنا، تو نے شام کے بازاروں میں جانا. اسی 2 سفر کی صبح جناب زید کی شہادت ہوئی. مجھ سے پوچھو سوال کرو کہ آپ نے پوری تقریر جناب زید پہ کی ہے تو بتاؤ قبر کہاں ہے؟ پانی کے اندر دفنایا گیا. پانی کے اندر پانی کا گڑھا، اس میں سے پانی نکال کے پانی کے اندر قبر بنائی گئی. مجھ سے پوچھو کیوں پانی کے اندر دفنایا؟ اشارہ کروں تو سمجھ آؤ گے. شاہیہ کو بابے کی قبر کا وہی ڈر تھا جو کربلا میں حسین کو عسکر کی تو جناب سجاد کو پرسہ دینے آئے پانی کے اندر دفنا دیا گیا. اب مجھ پہ سوال کرو بچ گئی قبر؟ ملاؤں نے کہا مجھے ہر صورت میں زید کی لاش وہ جو طبیب تیر نکالنے کے لیے آیا تھا اس کا ایک غلام اس کے ساتھ آیا تھا. وہ کہتا میں نے ایک زخمی کو اس گھر سے جاتے ہوئے دیکھا ہے. وہ زخمی تھا لیکن اس کے بعد اس کا لاشا اٹھا کے لے کے گئے. باب کناسہ کے پیچھے جو پانی ہے نا وہاں پر اس کو دفنایا. انہوں نے پانی خشک کروایا. انہوں نے قبر کے اندر سے جناب زید کی لاش نکالی. سخت مضمون ہے، ممبر پہ نہیں پڑھا جاتا لیکن میں تیرے رونے کے لیے پڑھ رہا ہوں. لاش صرف نکالی نہیں، انہوں نے کوفے کی گلیوں میں لاش کو گھسیٹا. رسیاں ڈال کے جیسے مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا. اب مجھ پہ سوال کرو کہ کیا لاش گھسیٹنے کے بعد ان کے اندر کی آگ بجھ گئی؟ انہوں نے باب کناسہ پہ جا کے زید کی لاش کو لٹکا دیا. پورا سال زید کی لاش وہاں لٹکی رہی. اور سید الساجدین تو کتنا غریب ہے، اس امت نے تجھے تازیانے مار مار کے بھی اپنی دشمنی ختم نہیں کی. 1 سال کے بعد اسی کے بیٹے ملعون ولید نے جناب زید کی لاش اتاری اور کہا آگ میں جلا دو. آج بھی جناب زید کی جہاں قبر ہے زید کا لاشا نہیں ہے. میرا امام فرماتا ہے، میں اس لیے یہ مصحف پڑھ رہا تھا، میرے مولا فرماتے ہیں جو میرے بیٹے زید کو روئے گا وہ جنت میں زید کے ساتھ رہے گا. کیونکہ یہ وہ مظلوم ہے جس کی لاش میں کوئی رونے نہیں آیا تھا. یہ وہ مظلوم ہے جس کی قبر پہ آج تک کوئی رونے نہیں گیا. کیونکہ علامتی روزہ بنا ہوا زید بن علی کا، نہ کوئی قبر ہے نہ کوئی لاش ہے.
زید کی لاش ہوا میں اڑا دی گئی، زید کی لاش کو جلا دیا گیا۔ وہ تو شام غریبہ سجاد کے لیے حسرت لے کے آئے تھے، انہوں نے وہ حسرت سجاد کے بیٹے سے پوری کی، زید کی لاش کو جلایا گیا۔ میں 2 جملے پڑھوں گا صرف اس شہزادی کے تاکہ بانی کا حکم بھی پورا ہو جائے۔ 2 لوگ زینب کے ساتھ شام میں رہے تھے، ایک سجاد ایک فضا۔ فضا آگے چلتی تھی، سجاد پیچھے چلتا تھا۔ سارے رستے میں فضا نے اپنے پاؤں نہیں بدلے، جہاں سے پاؤں اٹھاتی نیچے سے زمین سرخ ہو جاتی۔ جناب زینب رو کے کہتی اما پاؤں کیوں نہیں بدلتی؟ رو کے کہتی کیسے بدلوں میں پاؤں اٹھاؤں کسی شرابی کی نظر تیرے پاؤں پہ چلی جائے، میں قیامت والے دن جواب کیا دوں گی۔ جب دربار میں آ کے کھڑی ہوئی، ابھی یہ رات گزر گئی ہے، صبح کیا ہوگی 3 سفر، یکم سفر کو آ کے کھڑی ہوئی تھی شام کے باہر۔ کل کا جو دن طلوع ہوگا، کل آئی ہے دربار کے اندر، 15 اذانیں سنی ہیں علی کی بیٹیوں نے شام کے باہر، 15 اذانیں کھڑی رہی ہے محمد کی بیٹی شام کے باہر۔ 3 سفر کو دربار کے اندر داخل کی گئی ہے، جس حالت میں داخل کی گئی ہے میں غیر سیدوں میں پڑھ نہیں سکتا۔ رسی ایک تھی، قیدی زیادہ تھے، وہی رسی یاسین کے گلے میں تھی، وہی رسی کوثر کے گلے میں تھی۔ دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کی بیٹیاں، اس ملعون نے شراب کا جام تخت پہ رکھا، یہ ملعون کہتا مار کے کہتا ان میں سے زینب کون ہے؟ میں نہ پڑھتا، میں مر جاتا اس جملے سے پہلے جب اس ملعون نے کہا ان میں سے زینب کون ہے۔ ایک نے آواز دی، وہ جو سامنے سفید سر والی ضعیفہ ہے، اس کی کمر کے پیچھے کھڑی ہے علی کی بیٹی، اس نے کہا یہ سفید سر والی ضعیفہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ ان کی کنیز ہے۔ کہتا کنیزیں تو پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، یہ آگے کیوں کھڑی ہے؟ وہ کہتا ہم نے پورے رستے سے بڑا مارا ہے، اس نے علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا۔ کہتا میں دیکھتا ہوں تمہارے ظلم میں زیادہ طاقت ہے یا اس کے حوصلے میں زیادہ طاقت ہے۔ ایک ملعون کے ہاتھ میں کوئی لوہے کی چیز تھی، وہ لے کے فضا کے قریب گیا، اس نے فضا کے سر پہ اجر رسالت رکھا، فضا کے چاندی جیسے بال یاقوت کی طرح سرخ ہوئے، فضا کے بالوں پہ لہو کی لکیر آئی۔ علی کی بیٹی نے فضا کے سر پہ کمر مارے، سر مارا، رو کے دی اماں فضا پردہ چھوڑ دے۔ فضا رو کے کہتی اماں نہ کہے، یہ پردہ چھوڑنے کا نہ کہے، تجھے بتا آج فاطمہ ہوتی تو کیا تیرا پردہ چھوڑ دیتی؟ بی بی زینب نے کہتی اماں فضا پھر تیرا زخمی ہوتا میں برداشت نہیں کرتی۔ فضا نے اپنے سفید بالوں کو ہٹایا، ہٹا کر اس دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا ہے، 300 حبشیوں کی تلواریں نیام سے نکلی، پورا حبشی قریب آیا، آ کہتا اس دربار کے اندر شمن کے لوگ، مصر کے لوگ، کوفہ کے لوگ، بصرہ کے لوگ کھڑے تھے، تم نے حبش والوں کو کیوں بلایا؟ لوگ کہتے کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ؟ کہنے لگے مر گیا، ایک اس کی بیٹی تھی مدینے والے سیدوں کی نوکری کے لیے چلی گئی۔ فضا نے کہا اس دربار میں وہ میمون نہ آئے، تو پہچان سکتا ہے؟ کہتا کیسے نہ ہوتی، میں سر تن سے جدا کر دیتا، تو نے ہماری شہزادی کا نام لے لیا، لوگ شراب پی رہے ہیں، اس ماحول میں ہماری شہزادی کا نام لیا۔ رو کہتی مجھے پہچان، وہ میمونہ میں ہوں۔ رو کے کہنے تو میمونہ ہے، کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری، کیوں آئی شرابی کے دربار میں؟ رو کہتی پردہ کر، اکیلی نہیں آئی، علی کی بیٹیاں ساتھ کھڑی ہے، محمد کی بیٹیاں ساتھ کھڑی ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یا حبشی نے اشارہ کیا، حبشیوں نے یزید کو کہا ہم تیرا تخت گھیرے میں لے لیں گے ورنہ فضا کی رسیاں کھول دے۔ اس نے کہا فضا کی رسیاں کھولو۔ زینب کڑیوں میں تڑپ گئی، رو کے دی عباس فضا کے وارث آ گئے، فضا کے وارث آ گئے۔ آخری 1 منٹ، زینب کا کوئی وارث نہ آیا، ساتھ رہی علی کی بیٹی کے، اتنا ساتھ رہی، سب مدینے چلے گئے، نہیں گئی فضا زینب کی قبر سے، بیٹھ گئی زینب کی قبر پہ مر رکھ کے، آخری سانسیں تھی فضا کی۔ جب بیٹوں نے آگے کہا اماں ہم تمہیں لینے آئے ہیں، رو کے کہتی آ جائے ہو تب آ جاتے، جب 3 دن کا بھوکا پیاسا خنجر کے نیچے کہہ رہا تھا کوئی ہے جو مجھے غریب کی مدد کرے۔ بیٹے دے کے کہتے ماں میں حبش کے لوگ تانے دیتے ہیں تمہاری ماں کو شام والوں نے بڑا مارا ہے۔ رو کے کہتے ماں کے نام پہ غیرت آ گئی، اس وقت کہاں تھے جب بازار میں چادر مانگ رہی تھی؟ رو کے کہہ رہی تھی کوئی رستہ دو، میں علی کی بیٹی۔ آنکھیں بند ہوئی فضا کی، زینب عالیہ کی قبر پہ، زینب کی قبر پہ آنکھوں کا بند ہونا تھا۔ میں نہیں کہوں گا کہ جنگل سے لکڑیاں لے کے آئے، میں نہیں کہوں گا کہ تیمم کروایا، غسل کے لیے پانی نہیں ملا، نہ زہرا کی کنیز تھی، حسین کی ماں تھی، مریم ہو، آسیہ ہو، سارہ ہو، حوا اتری، کوثر کا پانی لایا گیا، فضا کو غسل دیا گیا، جنگل میں حسین کی ماں کا جنازہ تیار ہوا، بیٹے جنازے کی سب باندھ رہے تھے، یا کوئی غریب بوڑھا چلتا ہوا آ رہا تھا، آگے کہنے لگا پیچھے ہٹو مجھے
जनाजा पढ़ाने दो। देख करके तू कौन है? आवाज आई मैं मोहम्मद बाकर आ गया हूँ। मोहम्मद बाकर का नाम आना था। फिजा ने अपने कफन से आंखें खोली, रो के कही बाबा ने तुझे भेजा है, खुद सजाद आ जाता, मैं एक बार तेरे बाबे का चेहरा देख लेती। जनाबे बाकर फिजा की मैयत में गिर गए, रो के दे मां मजबूरी बन गई है, बाबे को जहर मिल गई है। सजाद कड़ियों में रहते था, आज जहर में तड़प रहा है। अम्मा जो तेरे साथ, आखिरी 1 मिनट है, अम्मा जो तेरे साथ रहता था, अम्मा मेरे बाबे को 20 मुहर्रम की जहर मिल गई है, आज 5वां दिन है, मेरा बाबा जहर से तड़प रहा है। अम्मा तेरी तदफीन के बाद मुझे बाबा दफनाने के लिए मदीने जाना है। अम्मा मैं बाबा को इस हाल में छोड़ के आया हूँ। मुझे कहते बाकर मेरी फिक्र न कर, जंगल में मेरी माँ मर गई है, जा जल्दी कर फिजा के सरहाने पहुंच। जनाबे फिजा का जनाजा तैयार हुआ, बेटों ने इमाम से इजाजत ली, हमें माँ का जनाजा हबश लेके जाना है। माँ का जनाजा लेके चल रहे थे, ज़ैनब की कब्र से गुजरते गुजरते जब कब्रिस्तान मुसाफरा में से फिजा का जनाजा गुजरा, एक छोटी सी कब्र से 2 कैदी हाथ बांधे आए। आवाज आई अम्मा तू मुझे छोड़ के न जा, अम्मा मुझे कब्र में शिमर से डर लग रहा है। फिजा की आवाज आई उतारो मेरा जनाजा, मुझे सकीना के पहलू में दफना दो और मेरे हुसैन के सीने का तवीर मातम हुसैन।